بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے 13ویں پارے کے 3 حصے ہیں۔ پہلا سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، دوسرا سورہ رعد مکمل اور تیسرا سورہ ابراہیم مکمل۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، اس کی تفصیل پچھلے پارے میں مذکور ہو چکی ہے۔ سورہ رعد میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قرآن کی حقانیت، دوسری توحید، تیسری قیامت، چوتھی رسالت اور 5ویں متقین کی 8 صفات۔ قرآن کی حقانیت، یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آتے ہیں ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے، ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ توحید، انسانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ قیامت، مشرکوں کو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعث بعد الموت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا تعجب سے یہ کہنا باعث تعجب ہے۔ رسالت، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات۔ متقین کی 8 صفات، پہلی وفاداری، دوسری صلہ رحمی، تیسری خوف خدا، چوتھی خوف آخرت، 5ویں صبر، چھٹی نماز کی پابندی، 7ویں صدقہ، 8ویں برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ اشقیاء کی 3 علامات، پہلی وعدہ خلافی، دوسری قطع رحمی اور تیسری فساد فی الارض۔ سورہ ابراہیم میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی توحید، دوسری رسالت، تیسری قیامت، چوتھی چند اہم باتیں اور 5ویں 6 دعائیں۔ توحید، تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسان کے تابع کر دیا، اور سورج اور چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ رسالت، اس کے ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت اور مخالفت کا یہی رویہ اختیار کر رکھا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں کے مکذبین کی کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک، بشر رسول نہیں ہو سکتا، تقلید آبا، ان شبہات کی تردید کی گئی ہے۔ قیامت، کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کی نعمتوں میں جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ روز قیامت حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اب مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ چند اہم باتیں۔ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا کے لے جائے۔ حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا، وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے۔
اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ 6 دعائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے 6 دعاؤں کا ذکر ہے۔ امن، بت پرستی سے حفاظت، اقامت صلاۃ، دلوں کا میلان، رزق اور مغفرت کی درخواست۔ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔